بسم اللہ الرحمن الرحیم 19ویں تراویح کا خلاصہ۔ سورہ یاسین چل رہی ہے اور 23واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس شخص کا واقعہ بیان فرمایا جو کہ حبیب نجار کے نام سے، جنہوں نے رسولوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اور قوم نے ان کو جھٹلایا، شہید کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل فرمایا۔ تو انہوں نے کس طرح وہاں جا کر اپنی قوم کے بارے میں حسرت کا اظہار فرمایا، اسے بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے اللہ تعالیٰ نے زمین میں دی جانے والی نعمتیں بیان فرمائی، پھل، باغات وغیرہ اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی۔ پھر سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مسخر فرمایا اور ایک ان کے لیے منازل طے فرمائی، اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر وہ لوگ کہ جو کفار اور منافقین تھے، ان کی کنجوسی کو بیان کیا گیا کہ وہ مشرکین جو ہے کنجوسی کیا کرتے تھے اور جو خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی خرچ کرنے کے کہتا تو وہ آگے سے جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا، اہل جنت کو ملنے والی نعمتیں اور مجرمین کا الگ الگ کیا جانا بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، زبان کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں ہاتھ، پاؤں وغیرہ یہ سب گواہی دیں گے اور انسان کے گناہوں کو بتلائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی چند عظیم نعمتیں بیان فرمائی اور جھٹلانے والے انسان کو بتلایا کہ تو دوبارہ زندہ ہونے کو بعید سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پہلے پیدا فرمایا۔ جو پہلے پیدا کر سکتا ہے وہ بعد میں بھی دوبارہ زندہ اٹھانے پر قادر ہے۔ پھر اس کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، صرف کن یعنی ہو جا کہتا ہے تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ صافات کو بیان فرمایا۔ اس کا پہلا لفظ ہی اس کے نام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ سورہ صافات ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ کی عظیم الوہیت، قدرت کو بیان کیا گیا۔ مشرکین مکہ جو موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، ان کی تردید کی گئی اور قیامت کے دن ان کے جو احوال ہیں وہ بیان کیے گئے۔ پھر آپس میں وہ جو اپنے ایک دوسروں کو جھٹلائیں گے اور چھوٹے بڑوں کی تردید کریں گے، بڑے چھوٹوں کو جھٹلائیں گے، اس بات کو بیان کیا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کو بیان فرمایا۔ پھر وہ شخص جو جنت میں ہوگا اور اپنے جہنمی دوست کو مخاطب کرے گا اور اسے مخاطب کر کے کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو میں بھی آج تیری طرح جہنم میں جل رہا ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اس نے مجھے بچا لیا اور میں یقین رکھتا تھا کہ یہ قیامت کا دن آنا ہے۔ پھر جہنمیوں کو جہنم کے اندر ایک سخت درخت جو ہے جو دیا جائے گا، زقوم کا درخت، اس کی چند صفات بیان کی گئی اور انہیں جو پانی پلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کو نجات ملنے کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مکالمہ، بتوں کو توڑنا اور پھر وہاں سے ہجرت کرنا، اپنے لیے بیٹا مانگنا، بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹا مل جانا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب بتلایا گیا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں دیکھا، چنانچہ انہوں نے اسی طرح اپنے بیٹے کو لٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پکارا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ پھر اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کی ایک نعمت جاری فرمائی اور قربانی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر اس کے بعد آگے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، فرعون کی مذمت کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ آگے حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو مکالمہ فرمایا، انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بالآخر ان کی قوم پر جو عذاب آیا اسے بیان کیا گیا۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی میں جانے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے جانے کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ قرآن کریم نے فرمایا
اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب دیا گیا، قرآن کریم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ جو لوگ جنات کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ان کی مذمت بیان کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخر میں رسولوں کی سربلندی اور ان کے غلبے کو بیان فرمایا کہ اس دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ہی غلبہ عطا کرنا ہے۔ پھر آخر میں رسولوں پر سلام بھیجا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ صاد کی ابتدا ہے۔ سورہ صاد اس کے نام سے ظاہر ہے، پہلا لفظ بھی صاد ہے اور نام بھی یہی رکھا گیا۔ مشرکین مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جھٹلایا اور آپ کی نبوت کو جو بعید قرار دیا اور نبی علیہ السلام پر طرح طرح کے جو اعتراضات کیے اس کے جوابات دیے گئے، اور اس کے ساتھ پچھلی کچھ قوموں کے احوال اور ان کی تباہی کو بیان کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت، ان کے معجزات بیان کیے گئے، اور پھر داؤد علیہ السلام کا واقعہ بتلایا گیا کہ وہ عبادت کر رہے تھے اور اچانک دیوار سے 2 آدمی اندر آ گئے فیصلہ کرانے کے لیے۔ داؤد علیہ السلام نے ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ فرما دیا، جس پر انہیں تنبیہ ہوئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت اور اس کے مبارک ہونے کو بیان فرمایا۔ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کو ملنے والی نعمتیں بیان کی گئی، اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور بیماری سے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نجات دی، ایک پانی کا چشمہ جاری فرمایا جس سے غسل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا بخشی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں اور جہنمیوں اور جہنم میں جانے والی مختلف جماعتوں کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت کے دن ان کے آپس کے احوال بیان فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر نبی علیہ السلام کی عظمت، آپ کے نذیر ہونے، ڈرانے والا ہونے کو بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ شیطان نے کس طرح ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بالآخر وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے اسے مہلت عطا فرما دی۔ اس کے بعد آگے سورہ زمر کی ابتدا ہے۔ زمر کے معنی بھی جماعتوں کے ہیں، اس میں نیک اور برے لوگوں کی جماعتوں کا ذکر ہے جو جنت یا جہنم میں جائیں گی، تو اسی کی مناسبت سے سورت کا نام زمر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی الوہیت کو ابتدائی طور پر بیان فرمایا، اپنی نعمتیں بیان فرمائی، سورج چاند کی شکل میں، انسان کی تخلیق بیان فرمائی، اور پھر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے پر راضی ہوتے ہیں اور کفر کرنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر انسان کی بری عادت کو بیان کیا گیا، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب مصیبت ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور ہجرت کرنے والوں کی اور صبر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی، اور ان کے لیے بے حساب اجر کا اعلان فرمایا، اپنی توحید اور اپنی خالص عبادت کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ دین کی بات سنتے سمجھتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور جو لوگ اعراض کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی اس اور قرآن کریم کو سن کر مسلمانوں کی جو حالت ہوتی ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن کر ان کے بدن کانپنے لگ جاتے ہیں، اس بات کو بیان کیا گیا۔ قیامت کے دن مجرمین اور کفار کے جو احوال ہوں گے اسے بیان کیا گیا، اور پھر معبودان باطلہ کی نفی اور تردید کی گئی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا، اور نبی علیہ السلام کو بتلایا کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے، وفات ہوگی، تو یہ بھی دنیا میں نہیں رہیں گے بلکہ ان پر بھی ایک نہ ایک دن موت آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب